ہمارے ساتھ شاید انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کو میں لے لیتا ہوں پہلے۔ ان کو غیر مسلموں میں کیوں لکھ لیا آپ نے؟ ہلو جی جی بھائی، جی، السلام علیکم مفتی صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام۔ جی ہاں الحمدللہ۔ جی میرا ایک سوال تھا، میں پہلے بھی ان کے گیا تھا، ان کے نا چینل پہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میں نے سوال ایک کیا تھا ان سے، میں نے بولا تھا انہیں کہ جیسے آپ بولتے ہیں کہ آپ کو امام کو فالو کرنا ہے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، تو اس میں ایک دقت آ جاتی ہے کہ اگر میں کسی شیعہ لوکیلٹی میں ہوں تو مجھے کیا ضروری ہے کہ میں اسی کی، کیونکہ ان نے بولا تھا آپ جس لوکیلٹی میں رہتے ہیں آپ کو اسی کے امام کو فالو کرنا ہے، میں نے بولا چاہے شیعہ ہی ہو، کہتے ہیں ہاں آپ اسی کو فالو کرنا ہے، آپ کو اپنے لوکل امام سے مسائل پوچھنے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بات تو کوئی ہضم کرنے والی نہیں لگ رہی ہے مجھے۔ ہاں نہیں، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ کس نے کس کانٹیکس میں کہا ہوگا۔ اہل سنت والجماعت میں آدمی کو محدود رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، اور باقی اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں سے کسی بھی آپ امام سے مسئلہ پوچھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا سوال یہ اسی ریلیٹڈ تھا نا کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ شافعی، آپ ان کے اکارڈنگ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی جیسے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ جو جدھر امام زور سے نہیں پڑھے گا سورہ یا سورہ فاتحہ، اور بعد میں جو سورہ ہے ظہر کی نماز اور عصر میں، ادھر امام شافعی کی رائے کچھ اور ہے، امام مالک کی رائے کچھ اور ہے، تو یہ تو پھر حدیث کو ہی دیکھنا پڑے گا نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، پھر امام کی تو پھر تقلید اصل میں مجھے لگتا ہے۔ بھائی، آپ کا مسئلہ چونکہ آپ انجینئر اسٹوڈنٹ کے نام سے آئے ہیں، تو یہ تعارف بتا رہا ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ انجینئر سے حاصل کر رہے ہیں، اور جی ہم انجینئر ان کے، آپ کو جی 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 بتائیں، فرمائیں فرمائیں۔ ہاں، انجینئر جو آپ کو بتا رہے ہیں، انجینئر صاحب وہ آپ کو بتاتے ہیں الٹا اور سیدھا، یعنی الٹا تو الٹا ہی ہوتا ہے، سیدھا بھی ان کے ہاں الٹا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، امام شافعی کی رائے یہ ہے، تو یہ لوگ اپنے گھر سے نہیں کہہ رہے کہ یار میں سوچ رہا ہوں آج ظہر کی نماز میں قرات نہیں کرتے، کیوں؟ تھک جاتا ہوں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو رہا تو حدیثوں کو ہی دیکھنا پڑے گا، بھائی ان میں اختلاف ہی حدیث کی وجہ سے ہو رہا ہے، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں اور دونوں کے پاس دلائل ہیں کہ میں جس حدیث کو سامنے رکھ رہا ہوں اس حدیث کے یہ معنی ہے اور یہ زیادہ صحیح معنی ہے، اور تم جس حدیث کو سامنے رکھ رہے ہو اس کے وہ معنی ہے اور یہ میرے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اگر اس اختلاف کا ہی حدیثوں کی بنیاد پر ہوا ہے، ان کی اگر ذاتی اس رائے کا نہیں ہے۔ اگر اس کا پروف ہی کمزور ہے، اگر کوئی امام کی کوئی رائے ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے کمزور کی تھرو ہی وہ بنیاد کیا بات ہے کر، یہ دیکھنا پڑے گا نا۔ آپ اگر مطلب اگر جیسے مان آپ، لیجئے، سنیے میری بات سن لیجئے پہلے، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ کسی بھی مسئلے میں فلاں امام کی جو رائے ہے وہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے، تو جو فقہا ہیں، میں اور آپ نہیں، ہم تو چلتے پھرتے لوگ ہیں، جو فقہا ہیں وہ کسی دوسرے مذہب یا دوسری رائے کو اوپر فتویٰ دے سکتے ہیں اور امت اس کے اوپر عمل کرے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ میں فقہا کی شرط اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ میں اور آپ تو یہ فیصلہ کر نہیں سکتے نا، یعنی کم سے کم آپ تو نہیں کر سکتے یہ فیصلہ کہ اس مسئلے میں فلاں امام کی رائے کمزور ہے، کیا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اگر حدیث واضح ہے کہ صحیح حدیث ہے تو پھر بھائی آپ حدیث تو دونوں اکارڈنگ طرف ہے نا، حدیث تو دونوں طرف ہے۔ لیکن چین آف نیریشنز یا اگر ان تک حدیث پہنچی ہی نہ علی، ہو تو، اچھا اچھا، ایک منٹ، اصول حدیث میں کون سی کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ایز اے لے مین اگر میں بات کرتا ہوں تو ایز اے اگر لے وہ مین ہی تو حدیث، پوچھ رہا ہوں، اصول حدیث میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ چونکہ اصول حدیث کی روشنی میں ہم طے کریں گے نا، روایت اور درایت کی روشنی میں ہم یہ طے کریں گے کہ کون سی حدیث راجح ہے، صحیح ہے، زیادہ اوتھینٹک ہے، کون سی حدیث قطعی ہے، قطعی الدلالت ہے، کون سی حدیث ظنی الدلالت ہے، ظنی الدلالت ہے تو اس کے ملٹیپل معنی کیا ہو سکتے ہیں، کس معنی کی تائید دوسری حدیثوں سے ہوتی ہے، کس معنی کی تائید آثار صحابہ سے ہوتی ہے یا آثار تابعین سے ہوتی ہے، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ کوئی ہے مفتی کیا صاحب آپ؟ ہاں جی میرا یہی مین چیز ہے، مطلب جیسے میں آپ سے ایسے پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ کو حدیث ہے ایک بخاری کی اور ایک مصنف کی حدیث ہے،
اور ہاں آپ کسے مصنف ترجیح کی دیں گے حدیث زیادہ؟ مصنف کی حدیث راجح ہو سکتی ہے بخاری کی حدیث پر، بالکل ہو سکتی ہے، چونکہ کسی حدیث کا راجح ہونا، میرے خیال سے آپ نے میری اسٹریم نہیں دیکھی ہے، اگر میری اسٹریم آپ اپنے استاد کے تعلق سے جو میں نے کی ہے اس پر دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کسی حدیث کا راجح ہونا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ کتاب میں ہے فلا، پھر اسے صحیح ستہ میں مت انکلوڈ ہی کیا جاتا ہے؟ صحیح حدیث کا صحیح یہی تو میں نا، آپ لوگوں کو بیسک نہیں پتا ہے تو ہمیں بعض مرتبہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ یار کس طریقے سے بات آپ کو چورن کس طریقے سے آپ کو بیچ دی گئی ہے۔ میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کو ایک صحیح حدیث بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، صحیح حدیث، ہم، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور یہ کتب ستہ کی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا ہوا کھانا کھانے کے بعد وضو فرمائی، اور آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اب بتائیں آپ اس پہ عمل کریں گے یا کرتے ہیں؟ ہر کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتی ہے آپ کی یہ تو کھانا کھانے سے؟ سنت میں آئے گا نا، سنت غیر موقدہ میں آئے گا نا یہ۔ نہیں 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 نہیں، وضو کرتے تھے، کھانا کھایا اور وضو کی، تو آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت وہ اس درجے کی سنت نہیں ہے یہ، مطلب جیسے مسواک کو آپ لے لیں یا پتا باقی چلا، چیز، یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جو بھی علماء اکرام ہیں جو بھی باقی ہیں وہ اس پہ آ یہ گئے نا، کرتے آ گئے نا میری بات پہ، ابھی اب علماء کرام پر آ گئے، ابھی تو یہ تھا ہیں۔ کہ وہ اس علماء کرام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو بخاری مسلم کو دیکھیں گے تو بھائی بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیثیں موجود ہے تو کرو عمل، اب علماء میں کو کہہ تو رہا آپ ہوں سائڈ پہ اگر لگائیں نا۔ علماء اس لحاظ سے حدیث کے روشنی میں بات کریں گے یا نہیں کر رہے، اپنے، علماء موجود نہیں ہے دنیا میں، انجینئر موجود ہے، ٹھیک ہے، انجینئر نے بتایا یہ حدیث فلاں کتاب میں کتب ستہ کی فلاں کتاب میں موجود ہے، آپ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اس حدیث پہ اس لیے عمل نہیں کیا کیونکہ یہ سنت غیر موقدہ ہے نا، اس وجہ سے۔ سنتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان پر عمل نہ کیا جائے۔ نہیں، سنت اگر حدیث ہے نا ہمارے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے بولا میں صرف فرض نماز ہی ادا کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سنت بولا میں نہیں پڑھوں گا ان شارٹ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ اگر اس سے اتنا ہی کرتا ہے اس کو جنت مل جائے گی۔ تو یہ تو ہم تو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جنت مل جائے گی، تو اگر یہ لیکن سنت یہ آپ نہیں عمل نہیں کرتے اس پہ تو کون سا آپ ضروری کا نہیں ہے جنت جہنم کا مسئلہ ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جنت کا وی آئی پی پاس مل جائے، سنت ہوتی ہے نا کہ اس لیے اس پر عمل کیا جائے۔ ہاں صحیح مان بات ہے، لو، مگر اگر نہیں کرتے آپ گنہگار نہیں ٹھہرائیں گے نا۔ میں نے کب کہا؟ میں نے نہیں کہا، لیکن آپ کو یہ یہ کہہ کیسے رہا ہوں اس پتا لیے چلا عمل کہ نہیں یہ کر رہا ہوں۔ سنت ہے؟ ہیلو، میں آپ کو یہ پتا کیسے چلا کہ یہ سنت ہے؟ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ بار بار ان نے کیا ہے نا اس چیز کو جو ریپیٹڈلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی احادیث میں نواقض وضو کو بیان کیا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ نہیں نواقض وضو موجود ہی نہیں ہے، وہ تو سنت ہے؟ یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں شاید بات کو میرے نہیں، میں بہت اکارڈنگ اچھی یہ چیز۔ طریقے سے سمجھ رہا ہوں بھائی، میں بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں مان لیجئے اگر ناقض وضو کوئی بات آ گئی، یعنی ناقض وضو کے تعلق سے کوئی حدیث ہے نا؟ ناقض وضو میں آپ تھوڑا سمجھائیں گے مطلب کیا مطلب؟ اب نہیں، آپ تو مجھے کہہ رہے تھے میں سمجھ نہیں رہا، اور اب آپ اتنی سی بات نہیں 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 سمجھ نہیں، ناقض۔ ناقص وضو مطلب اب تھوڑا سا ویسے بتا دیں گے، تھوڑا ہاں میں جنرلائز تھوڑا کر سا کے۔ ویسے ہی بتا رہا ہوں، ناقض وضو کا مطلب ہے وہ چیز کے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، جی جی ٹھیک جی ہے، ٹھیک اس کا حدیث میں ذکر آ گیا، ہے۔ مثلا کسی بھی حدیث میں ذکر آ گیا کہ اگر ایسا ہو تو انسان کو وضو کرنی چاہیے، تو کیا آپ محض اس لیے وضو نہیں کریں گے کہ یہ تو حدیث میں بس سنت ہے اس کو کرو نہ کرو، ایک ہی بات ہے؟ نہیں اگر جو چیزیں وضو توڑتی ہیں تو وہ چیزیں تو پھر آپ کے لیے فرض ہی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ آپ کو پھر وضو کھڑے کو ہو کر واپس ہی پیشاب کرنا کرنا پڑے گا۔ سنت ہے؟ ہم؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بس۔ حدیث میں تو آ گیا نا، یہ کیسے پتا چلا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی کیونکہ کریں تو وہ سنت ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کانٹرڈکشن میں نا دوسری حدیث کی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کھڑے ہو کر یہ اچھا کرتے ہوئے، ٹھیک پیشاب ہے، کرتے انہوں ہوئے، نے تو نہیں اس سے دیکھا، ہم نے یہ نہ کنکلوژن دیکھنا نکال۔ تو ایک منٹ، نہ دیکھنا تو دلیل نہیں ہے نا، دیکھنا دلیل ہے۔ نہیں، ان نے بولا کہ میں نے کبھی نہیں ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے میں نے نہیں میجورٹی دیکھا، ان بس نے صحیح لائف ہے، ٹائم میں کیا ہے، چاہے میں دو نے یہ چار بار کام کیا ہو۔ کرتے ہوئے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، تو میرے علم میں اگر کوئی بات نہ ہو تو وہ دلیل کیسے ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ آرگیومنٹ فرام حضرت علم ہے۔
आर्ग्यूमेंट क्योंकि फ्रॉम इग्नोरेंस आर्ग्यूमेंट नहीं होता। नहीं, हजरत आयशा उनके साथ रही हैं, उन गुजारा है उन्होंने तो टाइम भी सहाबा भी बहुत रहे हैं, ज्यादा उनके साथ। ये तो हाँ, सहाबा भी रहे हैं ना। अब देखो आप ये जो सब क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं आप इज्तिहाद बगैर किसी दलील के, बगैर किसी बुनियाद के। अगर सहाबा से ये नो, दलील हम हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि सहाबा से अगर ये पता चल जाए कि इस हदीस का ये मतलब है, अगरचे वो बुखारी और मुस्लिम में आ गई है, तो आप उस मतलब को मानेंगे। महज उसका बुखारी और मुस्लिम में होना इस बात का की गारंटी नहीं है कि उस हदीस के ऊपर अमल किया जाएगा या उस हदीस पर उस दर्जे का अमल किया जाएगा। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। समझ में आया? ने जी मुफ्ती साहब, ये मेरा मेन सवाल ये था। खैर कोई नहीं मुझे सब ये जी आपने अब समझा दिया तो चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले ठीक। ये अच्छा था। चलिए आपसे इजाजत लेते हैं। बाय द वे, फॉर द रिकॉर्ड ये मैं बता दूं क्योंकि बात मुकम्मल हो जानी चाहिए, खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत नहीं है। और उसकी वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर यह चीज साबित है, लेकिन ये बात उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इस बात की सराहत की है कि किसी उज़्र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल फरमाया था। हाँ, वो उज़्र कुछ भी हो सकता है, मसलन किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, या वो जगह ऐसी है कि उस पर इंसान बैठ नहीं सकता। कहाँ बैठेगा? चूंकि जैसे ही बैठेगा झुकेगा तो गंदगी का अगर ढेर है तो वो इंसान के जिस्म को टच कर जाएगा। तो यही वजह है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये फरमाती हैं कि जो तुमसे ये कहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, तो तुम उसकी तस्दीक मत करना, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का ये अमल नहीं है। यानी हजरत आयशा ने आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नहीं दिया, बल्कि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम नॉलेज है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन है। आप हजरत आयशा के पास इंफॉर्मेशन थी कि आप ये काम नहीं करते थे, लेकिन उस हदीस में जो आ गया है वो बतौर सुन्नत के या बतौर अमल के नहीं है, वो एक मौके पर हुआ किसी उज़्र की वजह से। उस उज़्र की सराहत हदीस में नहीं है, वो सराहत बात के लोगों ने की। जी भाई चलें।